قرآنی واقعات عبرت قرآنی واقعات. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمایا آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں. اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ. مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. قرآن نے جنہیں عذابات کی دھمکیاں دیں، ڈرایا، وعید سنائی، ان میں وہ بدنصیب بھی ہیں جو بدکاری کرتے ہیں. سورہ فرقان کی آیت نمبر 68-69 میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. آسان ترجمہ کنز العرفان. اور بدکاری نہیں کرتے اور جو یہ کام کرے وہ سزا پائے گا. اس کے لیے قیامت کے دن عذاب بڑھا دیا جائے گا اور ہمیشہ اس میں ذلت کے ساتھ رہے گا. یعنی جو کامل الایمان مومن ہے اس کی یہ شان نہیں کہ وہ بدکاری کرے، اور اگر اس گناہ کا ارتکاب کرے گا اللہ پاک فرماتا ہے ہم اس کو سزا دیں گے قیامت کے دن دگنا عذاب، اور ہمیشہ وہ ذلت کے عذاب میں رہے گا. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے. دونا عذاب دیا جائے گا. اس سے کیا مراد؟ مراد یہ ہے کہ جو لوگ یہ کام کریں گے یعنی بدکاری کریں گے ان کو ایک عذاب دنیا میں دیا جائے گا. وہ عذاب کیا ہوگا؟ وہ ذلیل ہوگا، وہ رسوا ہوگا. جو بدکاری کرے گا ذلت اور رسوائی کا عذاب اس کو دنیا میں دیا جائے گا. دوسرا عذاب آخرت میں دیا جائے گا اور وہ یہ ہوگا کہ اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. اللہ کی پناہ. اس کو دونا عذاب دیا جائے گا، ڈبل عذاب دیا جائے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ جو بدنصیب بدکاری کو حلال جان کر کرے گا، ایک تو وہ بدنصیب ہے، وہ بھی بدنصیب ہے جو کہتا ہے یہ حرام ہے مگر پھر بھی اس کا ارتکاب کرتا ہے، اور ایک وہ جو حلال سمجھ کے کرتا ہے. تو جو حلال سمجھ کے کرے گا وہ کافر ہو جائے گا. تو ایک عذاب کیا ہوا؟ چونکہ اس نے اس کو حلال جانا تو کفر کا عذاب دیا جائے گا، دونا عذاب. دوسرا عذاب اس کے گناہ کا. ایک تو اس نے اس بدکاری کو حلال جانا
دوسرا وہ گناہ بھی کیا تو یوں اس کو ڈبل عذاب دیا جائے گا جو بدکاری کرے گا۔ ایک قول یہ بیان کیا گیا اس کو ڈبل عذاب یوں ہوگا کہ اس کا جسم بھی عذاب میں مبتلا ہوگا، اس کی روح بھی عذاب میں مبتلا ہوگی، اور دونا عذاب دیا جائے گا۔ اس کے تعلق سے علماء نے یہ بھی کہا کہ اگر قصوروار فضیلت والا شخص ہو تو دوسروں کے قصور سے زیادہ اس کو سخت سزا دی جاتی۔ مسلمان کی شان کافر سے تو بڑھ کر ہی ہے نا، مسلمان کتنا بھی گناہ گار ہے وہ کافر سے اچھا ہے، بہتر ہے۔ اب مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کبیرہ گناہ میں مبتلا ہو، وہ بدکاری کرے، تو مسلمان ہونے کے باوجود اس نے بدکاری کی، اس لیے اس کو دونا عذاب دیا جائے گا۔ اللہ کی پناہ۔ یاد رکھیے کہ مسلمان کے لیے دوزخ کے اندر ہمیشگی نہیں ہے، مگر ایک لمحے کا عذاب بھی کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اگر مسلمان بدکاری کرتا ہے تو دوزخ میں اس کو ڈالا جائے گا، آخر کار عذاب بھگت کر یا اللہ کی رحمت سے وہ وہاں سے نکالا جائے گا۔ اور اگر اس کو حلال سمجھ کے کیا، ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں ذلت کے عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ کی پناہ۔ آئے دعا کرتے ہیں۔ الہی جہنم سے آزاد کر دے، میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں، میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں۔ اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو بدکاری کرنے والے کو قرآن نے عذاب کا بتایا، وعید بتائی کہ یہ عذاب دیا جائے گا۔ حلال سمجھ کے کرے گا تو کافر ہو جائے گا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ حرام سمجھ کے کرے گا پھر بھی اس کو سزا دی جائے گی۔ اور یہ کتنا برا کام ہے، کتنی بے حیائی کا کام ہے کہ قرآن نے اس کے قریب جانے سے بھی منع کیا۔ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کا ذوق شوق نصیب فرمائے تو خوف خدا پیدا ہوگا۔ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کا ذوق نصیب فرمائے، جب قرآن کی خوشخبریوں کے بارے میں پڑھیں گے تو رحمت الہی سے جھوم جائیں گے، جنت کے بارے میں پڑھیں گے تو اس کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال کی طرف بڑھیں گے، جب دوزخ کے بارے میں سنیں گے تو گناہ کرتے ہوئے ڈر لگے گا اور گناہوں سے بچیں گے۔ تو قرآن میں اولین کی باتیں، آخرین کی باتیں، جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا ہے، تمام علوم، ساری معلومات، دنیا بھر کی معلومات قرآن میں موجود ہے۔ اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق دے۔ تو قرآن نے ہمیں منع کیا کہ بدکاری کے قریب بھی نہ جائیں، وہ کام بھی نہ کریں جو بدکاری کی طرف لے جائے۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ آسان ترجمہ کنز العرفان۔ اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ بدنگاہی نہ کرو ورنہ گندے کام میں پڑ جاؤ گے۔ غیر عورت سے تنہائی میں ملاقات نہ کرو ورنہ بدکاری میں پڑ جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ گانے باجے اسلام میں کیوں حرام ہے؟ گانا باجا
کیوں حرام ہے؟ میوزک کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ گانا باجا یہ بدکاری کی طرف لے کر جاتا ہے، خیالات کو ورغلا دیتا ہے، بہکا دیتا ہے۔ نظر نیچی رکھنے کا کہا، کس لیے؟ کہ اگر نظر کی حفاظت نہیں کریں گے تو یہ بدنگاہی، بے پردگی، یہ بھی ہمیں اللہ نہ کرے بدکاری جیسی بے حیائی کے کام کی طرف لے جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور بڑی پیاری بات مفسرین نے لکھی، اگر بخار سے بچنا ہے تو نزلے سے بچو، ان کاموں سے بچو جو بدکاری کی طرف جاتے ہیں، ورنہ بدکاری سے بچنا مشکل ہے۔ اور یاد رکھیے، اسلام کے ساتھ ساتھ جتنے بھی آسمانی مذہب ہیں، یہودیت، عیسائیت، اس وقت تو جو اسلام پر عمل کرے گا وہی نجات پائے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ مگر پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور مبارک میں، عیسیٰ علیہ السلام کے دور مبارک میں، یا اور جتنے بھی انبیاء تشریف لائے، ان کی شریعتوں میں بھی بدکاری بدترین گناہ تھا اور جرم تھا۔ بے حیائی، فتنہ و فساد کی جڑ ہے بدکاری۔ اس سے نسل انسانی کی بقا کو خطرہ ہوتا ہے، اور ایسا کرنے والا اللہ کی معرفت نہیں پا سکتا۔ دیکھیں، ہم نے جو آیت سنی، اس میں کہا گیا کہ انہو کان فاحشہ، بے شک وہ بے حیائی ہے، بدکاری بے حیائی ہے۔ اس کے بارے میں علماء نے وضاحت کی کہ فاحشہ سے کیا مراد ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور ایک قول یہ ہے یہ ایسا کام ہے جس کی برائی اور خرابی بالکل واضح ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ایسا گندا کام ہے کہ برائی کی حدوں کو یہ پار کر جاتا ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کی برائی عقلاً ثابت ہوتی ہے۔ بندہ عقل دی نا اللہ نے، غور کرے تو کہے گا نہیں میں غلط ہوں۔ جو ایسا کام کرتا ہے وہ عقل کہے کہ تو غلط کر رہا ہے، شرعاً بھی ایسا کرنا غلط ہے، اور فطری طور پر نیچرلی بھی ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ اللہ پاک نے منع کیا۔ اب جو مبتلا ہوگا اس نے اللہ کا حق توڑا، اور عقلی طور پر معاشرے میں برائی پھیلی، اور نیچرلی فطری طور پر نکاح کے ذریعے انسانی نسل کا وہ بقا کیا جاتا ہے، اور بدکاری نسل انسانی کی تباہی کی وجہ بنتا ہے۔ وَسَاءَ سَبِيلًا، برا راستہ، اسے برا راستہ کہا گیا بدکاری کو۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جو بدکاری کرتا ہے دنیا اور آخرت میں ایسے کو بڑے بڑے نقصان پہنچتے ہیں۔ دنیا کا نقصان کیا ہے؟ اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے، اور ایڈز جیسے خطرناک مرض میں بھی وہ مبتلا ہو سکتا ہے۔ اور دنیاوی نقصان کیا ہے؟ کہ بندے کا گھر مال تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور دنیا کا نقصان کیا ہے؟ نسل انسانی کی بقا نہیں رہے گی۔ آخرت کا نقصان کیا ہے؟ اللہ پاک ایسے شخص سے ناراض ہے۔ اور آخرت کا نقصان کیا ہے؟ کہ آخرت میں اس کو کئی عذابات جھیلنے پڑیں۔ تو بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ، کوئی ایسا کام نہ کرو جو بدکاری کی طرف لے کر جائے۔ اجنبی عورتوں سے تعلق پیدا کرنا، استغفر اللہ، ایس ایم ایس کر رہے ہیں، کال کر رہے ہیں، یا اور کسی طریقے سے میل جول کر رہے ہیں، یا پھر بے پردگی کر رہے ہیں۔ بھابھی کے ساتھ بھی پردہ ہوتا ہے، تو بے پردگی جو خالہ زاد ہے، پھپھی زاد ہے، کزن جس کو کہتے ہیں، یہ میل فیمیل جو ہیں، اب آپس کے اندر وہ ہاتھ ملا رہے ہیں، تو دیکھ رہے ہیں، تو دل لگی کر رہے ہیں، تو ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں استغفر اللہ بدکاری کی طرف لے جانے والی ہیں۔ اللہ کی پناہ۔ سورہ انعام میں اس کام کو بہت برا قرار دیا، بدکاری کو۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، اور ظاہری و باطنی بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ۔ کبیرہ گناہ، بے حیائی، بے غیرتی، تمام شریعتیں منع کرتی ہیں، عقلاً بھی منع ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس سے مراد بدکاری ہے،
کہ کہا گیا ظاہری و باطنی بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ، بدکاری کے پاس نہ جاؤ۔ فواحش کیوں کہا گیا؟ کہ نہ بدکاری کرو، نہ بدکاری کے اسباب اختیار کرو۔ اب بے پردگی کرے گا، کزنس کا آپس میں پردہ ہے، یہ پردہ نہیں کرتا، اور اجنبی عورت ہے، منہ بولا بھائی بہن، اور یوں استغفر اللہ بے پردگی، ٹیچر اور اسٹوڈنٹ تو پردہ ہے نا، ڈرائیور ہے اس سے بھی پردہ ہے، کوئی نیک آدمی اس سے بھی پردہ ہے۔ اب یہ بے پردگی کرتا ہے، یہاں استغفر اللہ عورتوں کے ناچ گانے دیکھتا ہے، گانے سنتا ہے، تو اس بنا پر بھی یہ بدکاری میں مبتلا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ بدکاری کے تعلق سے احادیث میں بھی ارشاد ہوا کہ 3 شخصوں سے اللہ پاک کلام نہ فرمائے گا، نہ ان کی طرف رحمت کی نظر کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نمبر 1 بوڑھا زانی، 2 جھوٹ بولنے والا بادشاہ، 3 تکبر کرنے والا فقیر۔ ایک حدیث میں ارشاد ہوا، میں نے رات کے وقت دیکھا 2 شخص میرے پاس آئے اور مجھے مقدس سرزمین کی طرف لے گئے۔ ہم ایک سوراخ کے پاس پہنچے، وہ تنور کی طرح اوپر سے تنگ تھا، نیچے سے کشادہ تھا، وسیع تھا، اس میں آگ جل رہی تھی۔ اس آگ میں کچھ مرد اور عورتیں بے لباس تھیں۔ جب آگ کا شعلہ بلند ہوتا تو وہ اوپر آ جاتے، جب شعلے کم ہو جاتے وہ شعلے کے ساتھ اندر چلے جاتے۔ یہ کون لوگ تھے؟ بدکار مرد اور بدکار عورتیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی۔ آمین آمین۔ ایک شخص کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کا نام تھا کفل۔ تو جس تعلق سے ہم جو موضوع چل رہا ہے وہ اسی کام میں مبتلا تھا۔ ایک مرتبہ ایک مجبور عورت آئی تو اس نے 60 سونے کے سکے کے شرط پر وہ استغفر اللہ برے کام کے لیے اس کو آمادہ کیا۔ وہ تیار ہوئی، مگر پھر وہ عورت کانپنے لگی اور رونے لگی۔ پوچھا کیا بات ہے؟ تو اس نے اپنی تشویش بتائی کہ کبھی ایسا فعل میں نے اس سے پہلے نہیں کیا۔ پوچھا تم اللہ کے خوف سے ڈر رہی ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ اب اس کفل نامی شخص نے کہا میں تم سے زیادہ ڈرنے کا حقدار ہوں، میں نے جو کچھ تمہیں دیا تمہارا ہوا، خدا کی قسم آج کے بعد میں اللہ پاک کی کبھی نافرمانی نہ کروں گا۔ اسی رات اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کی رحمت دیکھیں، کفل نامی شخص کا انتقال ہوتا ہے۔ صبح اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ پاک نے کفل کی بخشش فرما دی۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کی رحمت کتنی بڑی ہے، کتنی بڑی ہے۔ بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس کام سے سچی توبہ کریں جو مبتلا ہیں، اور اس سے کس طرح بچا جائے اس کے بارے میں معلومات لی جائیں، اور جیسے پہلے عرض کیا گیا نگاہوں کی حفاظت کی جائے، کیونکہ سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31 میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں کو، مومنین کو حکم دیا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، کیونکہ پہلے نظر بہکتی ہے، پھر اس کے بعد دیگر معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ سے بھی ہمیں بچائے اور ہر گناہ سے بچائے اور سچی توبہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب۔